اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ود نوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج کا جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے آئی ہوں، ایسا خوبصورت اور پیارا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص یہ 3 الفاظ پڑھ لیتا ہے اور ماہ شعبان کا جب چاند نظر آئے تب ان الفاظ کو پڑھنا ہے، اور صرف یہ 3 الفاظ پڑھنے ہیں اور اس طریقے سے پڑھنے ہیں جس طرح آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا، تو فرشتے اس وقت آسمان سے اتر کر کہتے ہیں، اے شخص مانگ جو کچھ تجھے چاہیے، اللہ پاک تیرا نصیب بدل دے گا۔ اور یہ کلمات وہ کلمات ہیں جس کی تسبیح خود فرشتے کرتے ہیں، اور یہ الفاظ کیوں اور کیسے تسبیح بنے اور کیسے فرشتے اتر کر اس شخص کی سنتے ہیں اور اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام کو ان کلمات کو پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور اگر آپ چاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیتے ہیں تو پورا مہینہ آپ کا ایسا بابرکت گزرتا ہے، فرشتے رحمتیں اور برکتیں لے کر اترتے ہیں۔ یہ بہت ہی سہل اور آسان سا عمل ہے، یہ صرف 3 لفظ ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ عظمت حاصل ہے۔ جو بھی انسان اس مبارک مہینے کے چاند کو دیکھ کر، جیسا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب بھی شعبان کا چاند نظر آتا آپ فرماتے ماہ شعبان کا چاند نمودار ہو گیا، اور امام زین العابدین اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے اصحاب جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے نبی کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں عبادت اور روزوں کا اہتمام کریں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی بن حسین کی جان ہے، میں اپنے بزرگوار حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا، جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزے رکھے تو اللہ پاک اس کو اپنا قرب عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن عزت اور حرمت ملے گی اور جنت بھی واجب ہوگی۔ شعبان بہت ہی مبارک، رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر یہ 3 الفاظ پڑھنے ہیں، اور وہ 3 الفاظ کون سے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھو، اور وہ کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ جو شخص بھی یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے 5 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس کو لکھ دیتا ہے، جنت میں اس کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں، اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت کے پتے، اور اللہ پاک اس کی طرف اپنی نظر رحمت، نظر کرم فرماتا ہے، جس پر اللہ کی نظر کرم ہو جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو پیدا فرمایا تو کچھ فرشتوں کو اس کو اٹھانے کا حکم دیا، ان کو بھاری محسوس ہوا تو کہا سبحان اللہ کہو، جس سے عرش کو اٹھانا آسان ہو گیا۔ تو مشکلات کیسے حل ہوئیں؟ جب سبحان اللہ کہا، اور اٹھانا آسان ہو گیا۔ اور سہل کیسے ہوا؟ جب سبحان اللہ کہا تو آپ کی تمام مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی۔ اسی لیے فرشتوں نے سبحان اللہ کو ایک وظیفہ بنا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پھر ان کو چھینک آئی تو اللہ عز و جل نے ان کو الحمدللہ کہنے کی تلقین فرمائی، اور خود جواب میں فرمایا
یرحمک وربک ولہذا خلقتک، کہ رب عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، میں نے اسی لیے تجھے بنایا تھا۔ فرشتوں نے کہا یہ تو بابرکت اور عظیم کلمہ ہے، الحمدللہ، لہٰذا انہوں نے دوسرا کلمہ بھی ساتھ ملا لیا، اور ایک زمانے تک فرشتے سبحان اللہ والحمدللہ کا وظیفہ پڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہونے اور ان کو بیٹے کی قربانی دینے کا حکم ہوا، اور بیٹے کی قربانی کے بجائے مینڈھا آگے کر دیا گیا، تو انہوں نے خوشی سے اللہ اکبر کہا، تو فرشتوں نے کہا یہ بہت ہی عظمت اور بزرگی والا کلمہ ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو بھی پہلے کے ساتھ ملا لیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے لگے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان کلمات کو سن کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا۔ اس طرح یہ کلمات مکمل ہو گئے، اور آپ سب نے شعبان المعظم کا چاند دیکھ کر یہ کلمات پڑھنے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ کلمات ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہیں کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی تمام کائنات سے بھی زیادہ مجھے یہ کلمات پسند ہیں، محبوب ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات حل ہوں اور پریشانیاں ختم ہوں، فرشتے رحمتوں کے پروانے لے کر نازل ہوں، تو آپ جو فرشتوں کی تسبیح ہے ان کلمات کو پڑھیے، فرشتے اتریں گے، آپ کی حاجات اللہ پاک پوری فرمائیں گے، آپ کی تقدیر کا پانسا بدل جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہونٹ ہل رہے تھے، ان کے ہونٹوں پر کچھ جاری تھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو صدقہ کرتا دیکھتا رہتا ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ صدقہ کروں، اس لیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ، یہ کلمات تیرے لیے سونے کا ایک مد یعنی ایک سیر وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اسی لیے آپ نے شعبان المعظم کے چاند کو دیکھ کر صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک دانے پر پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے 100 دانے ایک تسبیح کے مکمل کر لینے ہیں، اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں جو 300 رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اس میں سے ایک دروازہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں ختم ہوگی، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، اللہ پاک آپ کا نصیب بدل دے گا۔ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید وظائف کے لیے میرے چینل پر بہت سے ویڈیوز ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔